بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر شانئک هو الابتر۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یہاں میں نے دیکھا 34 اسٹریٹ پر بہت بڑا پوسٹ آفس ہے، جنرل پوسٹ آفس یہاں، وہاں سامنے 20-22 بچے ٹھہر کے لاؤڈ اسپیکر لے کے بائبل کے تھوڑے سے جو ہے نغمے کی طرح، سانگ کی طرح گا رہے تھے۔ کچھ الفاظ ہے اس میں، ایک نغمہ بنایا، اس کو گانے کی طرح بنایا اور وہ گا رہے تھے کڑی دھوپ میں۔ میں وہاں گیا، میں وہ کرسچن سے بات کرنا چاہا، وہ مجھے بات کرنے نہیں دے رہا۔ وہ کہہ رہا ہے تمہارا گاڈ اللہ مون ہے، چاند ہے، کہہ رہا ہے اگر چاند گاڈ ہے تو پھر سورج کیا ہوگا؟ کیسی پاگل زندگی انسان گزار رہا، تارے کیا ہوئے تھے؟ اگر چاند گاڈ ہے مسلمان سمجھ رہا تو پھر سورج بھی تو ہے، آسمان پر ہی ہے، سیم آسمان پر ہے۔ دن میں سورج ہے، رات میں چاند ہے، اور رات کے وقت تارے نکلتے ہیں۔ تو انسان اتنا بیوقوف مسلمان تھوڑی ہے جو صرف چاند کو جو ہے خدا سمجھے۔ یور گاڈ از اے مون گاڈ کہہ رہا ہے وہ۔ لعنت ہے ہم مسلمانوں کی جو ان تک بات نہ پہنچا سکے۔ طاہر القادری صاحب سیاست میں اتر گئے۔ طاہر القادری صاحب ایک بار بڑی غلطی کرے، وہ کرسچنوں کو جو ہے پاکستان کے اندر میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر کی جشن کے اندر جا کے صدر بن کے مبارکباد دے کے آئے۔ ارے یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے دنیا میں، سب سے بڑا دشمن بتا رہا ہوں میں تجربے سے، کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، سارے مذہب ہیں یہاں۔ سارے مذہب میں سب سے بڑا دشمن تمہارا کرسچن ہے، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو صرف پیغمبر کہتے ہیں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنی ضد سے باز نہیں آنا ہے، اور تمہارا دشمن ہے مسلمان کا۔ اور دوسرا، پاکستان میں نے کل ایک تقریر دیکھی، وہ پاکستانی صاحب لیڈر ہے، وہ بول رہے ہیں پاکستان زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، یہ لیڈر نہ تو قرآن جانتا نہ تو حدیث جانتا۔ یہ مسلمان نام کا مسلمان ہے، یہ آج کا مسلمان ہے جو قیامت سے پہلے کا۔ یہ انسانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، پاکستان کو برباد کرنے کے خیال سے یہ جو ہے اپنے خیالات بیان کر رہا ہے۔ یہ شیطانی اسپیچ دے رہا ہے۔ قرآن پڑھتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو امتحان لینے بتاتا، صبر کرتا مسلمان کے معنی صبر کرنے کے۔ افسوس پاکستان کو میری گالی نکل رہی ہے اس واسطے کہ جب ایسے لیڈر آ جائے، جب ایسا مسلمان اسکالر خود جو ہے گندی حرکتیں کرے، جب مسلمان وہاں کا پاکستانی شکر نہیں بجا لاتا اسٹیج پر آ کے۔ وہ ایوارڈز میں نے دیکھے، ٹی وی کے ایوارڈز بھی دیکھے، فلمی ایوارڈز بھی دیکھے، شکر نہیں بجا لانا چاہتا ایک بھی ایکٹر۔ لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر۔ ارے مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ٹی وی کے پاس سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی مذہبی اسکالر کی اسپیچز نہیں دیکھنا چاہتا، چیک کرو یوٹیوب پر۔ کوئی بھی قرآن نہیں سننا چاہتا، چیک کرو۔ جبکہ قرآن کو جو ہے وہ لوگ ترجمہ غلط ہے کر کے پوری دنیا کے اندر جو ہے یوٹیوب پر ڈال دے رہے، یوٹیوب کیا دوسرے سائٹ بھی ڈال دے رہے کہ دیکھو قرآن کا ترجمہ یہ غلط ہے، قرآن غلط ہے، ثابت کرنا چاہ رہے وہ لوگ اپنے ذہنوں سے، شیطانی حرکتوں سے، عربے سے۔ مسلمان کوئی نہیں آگے بڑھنا چاہتا۔ ارے مسلمان کون ہے وہ؟ مسلمان وہ جو ہمارے ولی خواجہ بند نواز دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہے دیوار چل، اللہ کے حکم سے دیوار چلنے لگی۔ خواجہ بند نواز ہاتھ میں سانپ کو لے کے رسی بنا دی، اور جو ہے کوڑے کی طرح اس کو بنا کر جو ہے شیر کو بلا کر اس پر بیٹھ کے کہا اللہ کے حکم سے چل، شیر چلنے لگا، اور وہ جو ہے کوڑا مارتے ہوئے اس کو تیز دوڑنے کے لیے کہا۔ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جہاد کا حکم کہہ دیا، جہاد میں ہیں، اور ایک ہاتھ جو ہے اپنا جو ہے ہل رہا تھا، گرنے کی پوزیشن میں تھا،
ایسا ہاتھ پکڑ کے نکال کے پھینک دیا. مسلمان وہ ایک مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ بستر کر رہا ہے رات میں اور حکم ہو گیا اللہ کے دین کے لیے نکل جا, بنا غسل کیے ویسے ہی نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد میں اس کا غسل دیا اور اس کی بیوی کو کہا ہم جنت میں ملیں گے. یقین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک آدمی رو رہا تھا اپنے بیٹے کے غم میں, مسلمان ہو گیا تھا, تو اس کو جا کے اس کے گھر پہ بتایا کہ تو اگر سے تیرے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے چند دن کے لیے اس دنیا میں تو میں زندہ کر کے بتاؤں گا اللہ کے حکم سے. اللہ نے زبان دے دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, عمل دے دیا. اگر وہ کہہ دیتے تو زندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے بندہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاور وہ تھا جو آپ جو ہے مردے کو زندہ کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور تھا اس بات سے جو پہاڑ بات کیا, پہاڑ نے کہا کہ میرے پانی خشک ہو گیا ہے. ایک بدو آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنی نشانیاں بتاؤ میراکلز کی. جھاڑ جو ہے ڈیٹ کا, یعنی ہمارے یہ جو ہم لوگ افطار کے وقت میں جو کھاتے ہیں ڈیٹس, اس کا جو ڈیٹ ٹری ہے وہ رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے خطبوں میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے. پھر بات کیا, یہ ہے پاور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہرن نے کہا کہ یہ جو مجھے پکڑ رکھا ہے ظالم, میرے بچے کو دودھ پلانے نہیں دیتا, مجھے اجازت دیجیے میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. ہرن نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پکڑ رکھا تھا اس کو کہا کہ اس کی بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دے. وہ دودھ پلا کے آئے گی اور دودھ پلا کے واپس آ گئی پنجرے کے اندر. یہ پاور ہے اسلام کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر بتایا تم شہید ہوں گے, یہ جھنڈا جو ہے اللہ کے دین کا تم دوسرے بھائی کو دے دینا, تم شہید ہوگے تم تیسرے کو دے دینا, چوتھے کو دے, سلسلہ وار اسی طرح جس طرح سرکار نے بتا ویسی شہدا شہید ہوئی. یہ پاور ہے اللہ کے دین کا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے. ارے انسان مسلمان پہچانا ہی نہیں اللہ کے دین. عمر رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا پہ حکومت کر کے دکھا دیا. عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کہتے تھے عمر تم کیا کر کے جیو گے, جب اللہ کے دین کے اندر داخل ہو گے تو اللہ نے ان کو اتنی عزت دلا دی دنیا کے اندر. وہ سارے یورپ والے جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی امن و امان والی امیر المومن رہ کر حکومت کی تھی. ارے 100 صحابہ کی زندگی پڑھو پاکستانی لیڈروں, تم کو قرآن نہیں معلوم, تم کو حدیث نہیں معلوم, تمہارے پارلیمنٹ کے اندر قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنا نہیں آیا ایک لیڈر. لعنت ہے ایسی زندگی لے جی کیا کرو گے, کیڑے مکوڑوں کی طرح اللہ خبر میں پکڑ لے گا تمہیں. میں تمہارا بھائی ہوں, میں درد رکھتا ہوں, میں تمہارا ویل وشر ہوں, میں تمہارے ہمدرد ہوں, اس واسطے سے یہ ساری باتیں حق کی رکھ رہا ہوں. ارے ہم مسلمان وہ ہیں جو سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے اور جو ہے ایک طرف سے دوسرے طرف چلے گئے, پانی کا خطرہ تک نہیں لگا اور گھوڑے کے پیر کے پاس. ہم مسلمان وہ ہیں کشتیوں کو جلا دیے, دوسری طرف چلے گئے, بولے دوسری طرف نہیں جانا ہے ہم کو کیونکہ اسلام پھیلانا ہے. ہم مسلمان وہ ہیں. ہم مسلمان وہ ہے جو جانوروں کو کہے اذان دے کے یہ جانوروں جنگل کے تم یہ جگہ چھوڑ دو, ہم کو یہاں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. مسلمان پوری دنیا میں اسلام پہنچایا. آج خالی بیٹھے ہوئے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا چاند ہے. اور چاند خدا ہے تو پھر سورج کیا ہے, اگر تارے کیا ہے. یہ ایسے پاگل خیالات کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ڈیزرٹ میں ایک باکس ہے تمہارا. وہ مکے کو کہتے ہیں مزاح سے ڈیزرٹ میں ایک باغ ہے, جبکہ ان کے پاس چرچ ہے ہی نہیں, ان کے پاس سینیگاڑ نہیں ہے پہلے سے. نشانی ہماری ہے اللہ کے دین کی, آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور حفاظت کر رہا ہے. چیلنج کیا اللہ سورہ زیتون کے اندر بتا دیا قسم ہے امن و امان والے شہر کی. ارے پڑھتے نہیں, پڑھنا نہیں آتا نا. دنیا تو آتی, دنیا کے شوز چل رہے ٹی وی کے, ایک شکر نے بجا لا رہا ایوارڈز کا, ٹی وی شو کا ایوارڈ ایک شکر نے بجا لا رہا پاکستانی. فلمی چل رہے ایک شکر نے بجا لا رہا اللہ کا. ارے ایسی لعنتی زندگی قیامت سے پہلے مسلمان, تم مسلمان کہلانے کی نہیں, تم نام کے مسلمان ہو گئے. قرآن خود گواہ کر دیا, نام کے مسلمان رہ گئے, عمل نہیں رہا ہمارے پاس. ارے مسلمان وہ جو دنیا کے اندر ہلا دے دنیا کو. ہم مسلمان اس دنیا میں آئے اللہ کے دین کے پرچم کو لہرانے, اللہ کے دین کا غلبہ پوری دنیا پہ ڈالنے. ارے 100 امیر المومنین کے جو ہے جس طرح سے حکومت چلائے وہ پڑھو.
صحابہ کیسے چلائے، عشرہ مبشرہ کیسی زندگیاں گزارے، مثالیں دو، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ سب سے بہترین انسان جو دنیا میں اللہ نے بنا کے بھیجا، مثالی انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقی عزت نہیں دینا چاہتے، جبکہ آپ سے بہترین کیریکٹر اس دنیا میں نہیں آیا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں شادی نہیں کیا، بچے بھی نہیں پیدا کرے، سرکار نے پورے عمل کر کے دنیا میں دے کے چلے گئے. مسلمان وہ جو ہے اسلام کی طاقت بتائے، پاور بتائے، میراکلز بتائے. آج بھی اسلام کے میراکلز زندہ ہے دنیا کے اندر. میں نے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تم دعائیں قبول لانے کے لیے پڑھو 1,25,000 بار. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شکر اور نمک کے پاؤڈروں میں آئے گا، رکھو گھروں میں اور پلیٹ کے اندر ڈال کے رکھو. بتایا میں نے تم کو میراکل، تم خود کرنے کی بتایا میں. میراکل تو ولی اللہ کرتے تھے، نبی کے زمانے میں معجزے ہوا کرتے تھے، مگر تم کو ایک معمولی ناچیز انسان بتا رہا کہ تمہارے گھر کے اندر تم یہ تمہارے فائدے کے لیے تم یہ پڑھاؤ. کوئی نہیں، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. فلمی دنیا کے ہزاروں دیکھ رہے، برباد ہو گئے ہو. فلمی دنیا تم کو برباد کر دی. فلمی دنیا ہی نہیں، آج کل اینیمیشن کا بھی دور آ گیا، برباد کر دی تمہیں. آج کل وہ یہ سیل فون لے کے بیٹھے ہوئے، گھروں میں آئی پاڈ لے کے بیٹھے ہوئے، خالی نگاہ نہیں اٹھ رہی، گردن میں درد آ جائے گا، نگاہ کی بینائی چھین لے گا اللہ تعالیٰ، جسم کا جو ہے خون تیزی سے روانی نہیں ہوگا، حرکت صحیح نہیں کرے گا، بلڈ پریشر 50 بیمار آ جائیں گے. یہ دیوانگی چل رہی ہے دنیا میں. سارے انسان کانوں پہ لگائے ہوئے میں سننا بھی نہیں چاہ رہا، دوسرے کو کسی سے دو بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا. وقت آ گیا ایسا برا. ارے مسلمان ایسی طاقت والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جنگ کے اندر کہا میرا بچہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے تیرے بچے کو جنت میں دکھاؤں. عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بولے نہیں آج تک، کوئی پیغمبر نہیں بولا میں جنت کا تم کو بتاؤں گا منظر بول. ارے اللہ کے دین کی حقیقت ہی نہیں رکھنا چاہتا مسلمان. اللہ کے دین کی حقیقت رکھنے کے لیے ولی اللہ کی زندگی پڑھو، مانگو اللہ سے، مگر ان کی زندگی مثالی ہے، ماڈل ہے ریالٹی کے، حقیقت کی زندگی کے. اور کیڑے مکھڑوں والی زندگی، وہ شاہ رخ خان، سلمان خان، وہ رجنی کانت مرنے کے قریب ہے، امیتابھ بچن مرنے کے قریب ہے، دلیپ بابا مرنے کے قریب ہے. یہ فانی زندگی کے انسان ہیں، یہ ہیرو ہے. اصل ہیروز ہمارے صحابہ ہے، پڑھو ان کی زندگیاں. مسلمان وہ جو دنیا کے اندر آ کے دین کو ایسا رکھ کے چلے جائے، ورنہ جو ہے دنیا کے اندر کیا رکھے گا؟ کوئی کچھ نہیں رکھ سکتا ہے دنیا میں. دنیا خود جو ہے تماشے کی ہے. دنیا خود جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی کام کے لیے بنایا نہیں، تمہارے امتحان کے لیے بنایا. صرف جنوں انس کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے بنایا، لوگوں کو ڈرانا سیکھو. ارے یہاں سارے کے سارے غیر جو ہے دھوپ میں نکل کے جو اپنے اپنے مذہب کی دعوت دے رہے، اور مسلمان بیٹھا ہوا ہے ماہ رمضان میں بھی ان کو نہیں بتانا چاہتا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. غیروں کو بلاؤ افطار پہ، غیروں کو جو ہے بلا کے بتاؤ کہ اسلام کیسا ہے. 17 گھنٹے کے بعد اللہ کے دین کے اندر روزہ کھل رہا ہے. بتاؤ میرا بیٹا جو ہے کئی دن 10 دنوں میں کئی 3-4 سحری بنا سحری کے روزے رکھا. ایسے اور پھر یہاں ضعیفوں کو دیکھ رہا ہوں ہمت آ رہے ہوئے ہیں، نوجوان ہمت آ رہے ہوئے ہیں، کیونکہ ماحول نہیں ہے اسلام کا. امریکہ کے اندر ہمت آ رہے ہوئے ہیں، اور بچے بوڑھے عورتیں سب کو میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، سب ہمت آ رہے ہوئے روزے کے لیے. ویسے وقت میں میرا ہونے والا جوان بیٹا 4 جو ہے بن سحری کے روزے رکھا. ارے جب دین اندر آ جائے تو ساری باتیں ہیچ ہو جاتی ہے، ہٹا دیتا ہے اللہ کے دین کے سامنے. تکلیف کو بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے، زندگی کی حقیقت نہیں رکھتا ہے اپنی. اللہ کے دین کو سامنے رکھ کے جو ہے اس کو کامیاب دیکھ کے زندگی اپنی دے دینا چاہتا ہے اللہ کو، اس کو روح اپنی واپس دینا چاہتا ہے اللہ کے دین کو دے کے. مسلمان وہ مسلمان بزدل، مسلمان علم نہیں، مسلمان قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، حدیث نہیں دیکھنا چاہتا. مسلمان سمجھ رہا کہ جو ہے فلمی اس میں مزے، گانوں میں مزے، اسٹوری میں مزے نہیں. مسلمان چیلنج سے بتا رہا ہوں قرآن پڑھو، اس میں جتنے واقعات پیارے تم کو فلمی دنیا میں واقعات میں بھی نہیں ملے گی. ایسے ایسے واقعات ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کیسی باتیں کر رہا ہے تم سے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں پاگل ہو جاتا ہوں بعض دفعہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان مجھ سے خیر کی دعا کرتے کرتے تھکتا نہیں، مانگتا تھکتا نہیں، بولے خیر کی. دیکھ لو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ، میرا یہ اچھا ہو جائے وہ اچھا ہو جائے، دنیا کے لیے کہتا ہے، خیر کی باتیں ہی کہتا ہے، خیر کی یعنی اچھی چیزیں ہی مانگتا ہے اللہ سے، تھکتا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ.
ہر بات نکالو اللہ کے دین سے، کیسے کیسے جو ہے تمہارے دماغ کو شعور دینے والی، دانش مندانہ والی باتیں، تمہارے اندر جادو جگانے والی باتیں، تمہارے اندر جو ہے تہلکہ مچانے والی باتیں قرآن میں رکھی ہوئی ہے، اور تم جو وہ پردے پہ وہ فالتو فلمیں دیکھ کے اپنی زندگی کا وقت برباد کر رہے ہو. یہی فلمیں 50 سال پہلے بھی تھی، آج بھی وہی ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے. صرف کیا ہوا ہے، ننگا پن آ گیا ہے، مار دھاڑ زیادہ ہو گئی، اور کہانی کو کوئی حقیقت نہیں رکھے جیسا وقت آ گیا ہے. قرآن اللہ کی آج بھی وہی جو ہے تمہارے اندر زندگی کے اندر تبدیلی لانے والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.